کی مثال کیا دیں گے؟ مشاعرہ شروع ہوتا گیا، پہلی رنگوں بھری شام تھی، پہلا شاعر تھا جس کا نام انور جلال پوری تھا، اس نے مطلب مکمل کرنا صادق شرائی سب دور کی بات، اس نے پہلے مصرے پہ مشاعرہ لوٹ کے لے گیا، ترا مصرہ تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ انور جلال پوری نے ابتدائی یہاں سے کی، وہ آتا گیا، اس نے شروعاتی یہاں سے کی، اس نے کہا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں، جو بول سکتے ہیں وہ تکلیف کریں، باقیوں سے بات نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری، نماز بولی تبرک، پھر غلام باز، نماز بولی تبرک میں مجھ کو، نماز بول جس بندے دا روزہ نہیں انہوں مولا دا واسطہ وہ ہاتھ چاہے تے جدہ ہے او چپ بیٹھا رہے، میں پتہ لگ ویسے ہی نماز بولی بڑے فخر نال چاہیا نے، نماز پر شعر سنن تو بعد، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ نماز بولی اور میں نے کہا کرمالے میں نے نماز بولی، میں پتہ تیرا روزہ کو نہیں تھوڑا جھل کے بول، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی مطلب مکمل ہوا، مشاعرے کی دوسری شام شاعر بلال کاظمی آئے، انہوں نے شعر پہ پڑھدا تو ہن دسیں کی تیرا کوئی نہیں، ہن شعر سن کے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، اور بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے، دو شعر اور پڑھنے نے بس، یا علی یا علی۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، وہ روح پھونکیں گے شاہ صادق شرائی صاحب میں نے بالکل داد نہیں دیتی، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں، میں تھا کہ روزہ تو بابا جی چھٹی، وہ روح پھونکیں گے جے نہیں تو پھر تھوڑا جا، وہ روح پھونکیں گے شاہ، آئیے جناب عمران صاحب، جناب نگاہ خان صاحب دعاؤں سے نوازیے گا، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے، عمران میرا آگے آمین، کہ جس کے سامنے بابا درگام سے یہ سرکار، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شعر معجزے کی حد کو چھونے لگتا ہے، ترے شعر پڑھنے آنتے میں آخری شعر پڑھ کے بھرا دا حکم پورا کرے سا، تو انشاءاللہ میں گل جتھے جتھے سید بیٹھے ہو میں ایک ترکیب دے رہا ہوں، کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے، تو مصرع در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ آہا سرگودا تیرے معیار نو سلام کرو، مل کے بولو نعرہ حیدری، ٹھیک دو شعر بعد اصفر خان، دو شعر رحمان صاحب، دو چار شعر، ٹھیک ہے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولی جی کرا، شہزادہ قاسم پڑھ دے پیا جناب، توڑ تو پہلے اجازت لے لیے میں بڑیاں کولو، اول پڑھ تو گیا ہوں ان کے ہاں 14 شعبان کو غالباً فاروق کلونی، تو اب حکم ہے تو وہ پورا کر رہا ہوں، پلیز مہربانی کرے آئے، ضائع نہ کرے آئے، کدی کدی تھوڑے سامنے ہونا ہوتا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، بات میں شروع کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی۔ خبر ہے بھائی دیہات کھلا دے تھوڑی دیر واسطے، ٹک کے بہو میرا بیرا، کیوں پریشان بیٹھا ہوں؟ کم از کم ہنس کے تو ویکھنا کروا لیا۔ 13 سال کا علی 9 لاکھ کے سامنے آ گیا، 9 لاکھ کے سامنے 160 سے زیادہ بند ہیں جناب قاسم کی جنگ کے، اس میں سے ٹوٹل مجھے 3 پڑھنے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام کی ذات کو گواہ بنا کے بادرگان سے جی سرکار کہہ رہا ہوں، وڈے ہو میرے، 160 بند سے وزنی جملہ ایک ہے،
نہ ہوندا سرگودا علی عباس عسکری کدی نہ آکھیا مولا دی قسم ہے یہ سرگودا تو میں گل پہ کردا ایک ذاکر کی برسی ہے ذاکر گر لوگ بیٹھے ہیں زندگی گزر گئی امام حسین دا ذکر کرتے ہیں 50 سال بن دیں تھوڑی ذاکری سروس نو ایک جملہ میں آدھا پیا میرے قد سے بڑی بات ہے دیکھیے گا کہ یہ بات اس سے پہلے ایسے کر کے آئی ہے کہ نہیں آئی ایک جملہ شہزادہ قاسم کیا خدا کی قسم ایک جملے پہ جنگ جیت کے لے گئے گھوڑے کو ٹیلے پہ کھڑا کیا اس جملے پہ جنگ جیتی ہے گھوڑے سے نیچے اترے پنجابی تے جملہ میں پپا پار کھلونا ایسے بلند ہوئے اور ایک جملہ ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے نا 13 سال کا علی مسکرا کے کہتا ہے ارے کوفیو ارے شامیو تم ہم سے لڑنے آئے ہو ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو اس قابل ہی نہیں تھوڑے سے دی داد دیندہ پہ کرمان تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا یہ محلہ سامعین گرامی تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون یہ حقیقت ہے رجز میں بتانا پڑتا تھا 3 پشتوں کے نام لینے پڑتے تھے اپنے باپ کا نام اپنے دادا کا نام اپنے پردادا کا نام تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے تاکہ پرسنلی انٹروڈکشن ہو جائے پتہ لگے بھئی ہون لڑن کون آیا وے اپنے باپ کا نام بتانا پڑتا تھا یہ بھی تو ایک وجہ تھی جس وجہ سے علی کے دشمن پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے تھے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی گل شروع پہ کرتا نسل ڈیر ہو گئی 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی فرمایا کوفیو فرمایا شامیوں ارے صحرائی نسب کے لوگوں ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں جملہ کھاں قاسم فرماتے ہیں ہم سے لڑنے آئے ہو فرمایا اب یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی بات علی عباس عسکری شروع کر رہا ہے میں شعر پڑھنے آواز آئی قاسم ہوں کا روان شجاعت کا میر ہوں بابا جی پورا لکھنوی لے جائے قاسم ہوں کا روان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں قاسم فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سامعین گرامی آخری صف تک موالی جو کھڑے ہوئے میرے بھائی ہیں یہ جھولی پھیلا کے علی عباس عسکری مانگ رہے جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کرتے ہیں تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے عمران بھائی کو کیسے چپ رہیں گے جنہیں نہیں یقین خبر وہ داد اپنی پاس رکھے میں جملہ کہہ رہا ہوں قاسم فرماتے ہیں تلوار کا دھنی ہوں ارے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں مجھے پہچانو ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا او بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا میرے مولا ان ہاتھوں میں سلامت رکھے جو مشکل بات بلند ہو گئے ارے بیٹا حسن کا ہوں ارے بیٹا حسن کا ہوں تو آپ کا بولنا بنتا تھا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی تھوڑے جے ہاتھ کھول لینا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی بابا جی دوبارہ تاریخ بند ہو رہی ہے منبر میں چھوڑ دا پیا کیوں بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی 13 سال کا ظاہراً ایک شہزادہ 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم ہردی مصرع سنیں قاسم فرماتے ہیں بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو بابا حسن کی صلح کے بابا حسن کی صلح کے داد دے کر مالے ہون رکھ لے بابا حسن کی صلح کے منگتا پیار رک کے بھی جتے شہزادے آنکھ دیتا بھی تسی موئے ہوئی ہو اصغر خان بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم جہاں مرے ہوئے کہہ دیا پیچھے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی بھئی تسی موئے ہوئی ہو گل مک گئی بابا جی تھے لیکن اب علی کی اولاد بتائے گی کہ یہاں سے آگے کیسے بولتے ہیں ناراض نہیں ہونا حکم کرو کہ تو ممبر چھوڑ دوں گا میرے کاغذات میں وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جس نے یہ ترکیب سمجھ کے ضائع کر دی مرے ہوں سے بات کیسے کر رہے ہیں بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم تو ہمیں پہچانو فرمایا موسیٰ ہے ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے
ارے ہم مالک حیات ہیں. یا علی یا علی. ہم مالک حیات ہیں. فرمایا بھاگ کے جانا چاہتے ہو تو بھاگ لو. بھاگتے ہوں کا پیچھا نہ میں نے کیا نہ میرے دادا نے کیا. ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے. مولا کی قسم اس میں ایسا ایسا شعر ہے نا با خدا. ہم مالک حیات ہیں. شہزادہ جس نے نعرہ لگایا اس کے ذمہ شعر کر رہا ہوں. ہم مالک حیات ہیں. ہم مالک حیات ہیں. شاہ صاحب تشریف رکھو اوک سوک کر کے. ہم مالک حیات ہیں. اور میں نے لاشوں سے اور کیا لڑے. ارے مجھ سے لڑنے آئے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے پہچانو شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. ارے یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. بیٹھا ہے کوئی مشکل اردو سننے والا تو سر اٹھائے نا. مل کے بولو نعرہ حیدری. آخری 6 مصرے عمران میرا. ارے شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. ارے یہی بہت ہے کہ عباس کا شہزادہ جنگ کر رہا تھا. شہزادہ حملے پہ حملہ کر رہا تھا. شہزادہ وار پہ وار کر رہا تھا. انکل جی مولا کی قسم سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا. ارزق ملعون کی داستان آپ کو یہ میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے تمام ذاکرین سناتے ہیں. وہ 11 یا 17 بیٹے دروغ بر گردن راویان جو بھی روایت ملتی ہے وہ ان کو لے کے آیا. 11 بیٹے تھے یہ 17 بیٹے. پہلے اس کے بیٹوں کو جناب قاسم نے واصل جہنم کیا. اب وہ خود ارزق آگے آیا. اب اس کا واصل جہنم کرنا نہیں سنا رہا, اس کا بس آنا سنا رہا ہوں. آخری 6 لائنیں. زندگی رہی تو پھر آپ کو سلام کریں گے, نہ رہی تو کوئی بات گزر ہو تو اسے درگزر کرنا, معاف کر دینا. مصرع پڑھوں. ارزق لڑنے آ رہا ہے. عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پے کرے نفاق وہ ارزق وہ فیل مست. وہ پے کرے نفاق بابا جی فیل مست ہاتھی. وہ پے کرے ارزق ملعون جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے. شاہ صاحب گال نہ بدن کرے آئے. وہ پے کرے نفاق وہ ارزق وہ فیل مست. اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. آئی صدا نجف سے میرے لال میرے آخری 2 لائنیں رہ گئیں. خان جی گواہ رہیے گا یہ وہ مصرے ہیں جو اس معیار پہ ہونے کے باوجود اپنے جشن پہ نہیں پڑے. تیمور پیر لمحے واسطے بندہ دسے جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. اب شہزادے نے رخ انور کا رخ شہزادہ اوپر کی طرف کیا اور جنت کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں دادا جان میرے دادا علی میں نے کیسے کیسے دستے جہنم بھیجے ہیں. آپ نے مجھے کسی کو مارنے کا نہیں کہا. ارزق ملعون کے لیے اسپیشلی مجھے آرڈر کیوں کیا؟ میرے لال اسے شکست دے. اب جو امیر ممکنات کا جواب آیا وہ میں سنا رہا ہوں. اس بندے کو پتہ ہی نہیں اردو ادب کس بلا کا نام ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. میرے لال کو شکست. قاسم اسے جہنم بھیجنا ہے, اسے نہیں چھوڑنا. اس کی وجہ یہ ہے بیٹا میں اعلان کر رہا ہوں ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا. یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا. مل کے بولو نعرہ حیدری. سادات مومنین تشریف رکھو. سید ذاکرین فخر سادات صف ذاکرین ابن مثالات مخدوم سید زرغام بادشاہ صاحب جان اور انہوں نے بعد جناب خان اصغر خان بلوچ گروہ خطاب فرمیسن. کافی سارے ذاکرین موجود ہیں. سارے مہربان اپنے اپنے وقت ڈپٹی ہے. شبیر ادا کر سن 22 رمضان تارکآباد سرگودا مجلس پاک صبح 9 بجے شروع ہو سی. پاکستان دے ڈھیر سارے ناموار ذاکرین علماء خطاب فرمیسن 22 رمضان تارکآباد سرگودا. وہ بھی کر سا نا بس جیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.